نگران شورا نے مدنی مذاکرے سے قبل دیے مدنی پھول، جبکہ حضرت مولانا مفتی علی اصغر الطاری المدنی نے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک جملہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا، سیٹھ ملازم کو بعض اوقات کہتا ہے شکر ادا کرو، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نا، بعض اوقات ملازم سیٹھ کو کہتا ہے سیٹھ صاحب نصیب والے ہو، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نا، ساس بھی کہہ دیتی ہوگی بیٹا اگر میری جگہ کوئی اور ساس ہوتی نا، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ آپ فیصلہ کریں کہ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا۔ کیونکہ بعض اوقات آدمی ستا کر بھی اس کو شاید احساس نہیں ہوتا کہ میں بہت ستاتا ہوں، برسوں سے تکلیف دیتا ہو، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں تکلیف نہیں دیتا، میری طرف سے میرے ملازمین کو کیا تکلیف ہے جبکہ ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہماری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو ہو سکتا تھا کہ یہ اس سے بہتر ہی ہوتا۔ یہ شاید اگر نتیجہ آپ اپنے طور پر نکالیں، اگر میری جگہ کوئی اور بول رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہتر بول رہا ہوتا۔ یہ مجھے سوچ بنانی بھی چاہیے کہ اپنے ہی آپ کو بہتر ہی سمجھتے رہنا اور قابل تعریف ہی سمجھتے رہنا، یہ اس پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ موضوع شہد کی مکھی، عربی میں اس کو نحل کہتے ہیں، سورہ نحل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس سورہ میں بھی شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور فوائد اور اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ مکھیاں جو ہے نا عجائبات قدرت سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مکھی کے گھروں میں چھتوں کا ڈسپلن جو ہے اور نظام عمل جو ہے وہ اتنا منظم اور باقاعدہ ہے، گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ یہ مکھیاں پھلوں، پھولوں وغیرہ کا رس چوس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی ہیں۔ سوال چلائیے۔ میرا نام شبیر ہے جی، لاہور سے بول رہا ہوں کہ اگر فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں اکیلے میں تو پہلی 2 رکعتوں میں تو سورت پڑھی جاتی ہے اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کسی نے سورت ملا بھی دی تب بھی اس پر کسی قسم کی کراہیت یا کوئی ترک واجب وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ فقہاء کرام نے تنہا نماز پڑھنے والے کے متعلق یہ لکھا ہے، اس کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ سورت ملا لیا کرے، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت۔ ماشاءاللہ۔